الحمدللہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالۃ بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا عصمت بعدہ ولا امام بعدہ ولا امامت بعدہ ولا قائد بعدہ ولا قیادت بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین وقال اللہ سبحانہ وتعالی اذ دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سیرت نے حوالے نال گفتگو چلنی پئی لیکن اج تساں علم چ کہ قبلہ اول اور فلسطین نے اندر مسلمانوں نال جڑا ظلم اور زیادتی ہونی پئی تو تمام ملک نے علماء اس وقت اج نا جڑا دن نے یوم القدس نے حوالے نال اور فلسطین نے حوالے نال ہی اکابر علماء کی طرف یہ حکم آیا کہ جمعے تے لوگوں نے سامنے اسی عنوان تے گفتگو کیتی ونجے میں جڑا تھوڑا جا وقت ہے کوشش کرے سا کہ اس حوالے نال دو چار گلاں کہ فلسطین اور بیت المقدس اس نال جڑی سڑی عقیدت اور محبت ہے یا مسلمانوں نے جڑے دل دھڑکنے تو اس کی وجہ کہ ہوئے عام لوگوں نے ذہن چاہیے کہ بھائی وہ مسلمانوں نے پہلا قبلہ ہے اور بعد چو قبلہ منسوخ ہو گیا اور سڑا قبلہ جڑا وہ بیت اللہ ہونا تو جڑی شے منسوخ ہو گئی ٹھیک ہے اس نے واسطے اتنا احترام کافی کہ وہ پہلے سڑا قبلہ ہے اور اسی اس نے طرف منہ کر کے نماز پڑھنے ہیں اس تو علاوہ شاید اساں کوئی فضیلت حاصل نہیں حالانکہ انج نہیں قبلہ ہونے تو علاوہ بھی اس نے بے شمار فضیلتاں اور اگر کوئی فضیلت بھی نہ ہوئے تو جڑی جگہ کسی وقت کئی قوم نے قبلہ اور عبادت گاہ بڑھا دیتی ونجے تو یہ ہے کہ اعزاز بھی اتنا بڑا اس سرزمین واسطے کہ ساری زندگی اس اعزاز سے بھی فخر کرے نہیں رہے تو وہ فخر کر سکتے یہ انعام اتنا بڑا اسا گلاں سمجھے کئی عمارت نہ قبلہ بنوائینا عبادت گاہ واسطے اللہ تعالیٰ اساں منتخب کر گنن تو اس سے یہ مطلب نہیں ہونا کہ اتھے ایک عمارت بنی ہوئی وہ عمارت قابل احترام ہے جس کی وجہ تو اللہ تعالیٰ اساں تجلی گاہ بڑھا دیتا انج نہیں ہونا پہلے وہ جگہ محترم ہونی اور وہ محترم اس تو ہونی کہ اللہ تعالیٰ اس تے اپنی خاص تجلی پہلیں او جڑی تجلی نا اللہ نے او قبلہ گاہ ہونی اور او عبادت گاہ ہونی اور عمارت تا اساں ایک یادگار نے طور تے اتنے تعمیر کی تھی وینی آج جڑا بیت اللہ اللہ تعالیٰ نے تجلی گاہ ہوئے اس سے میرے رب نے خاص قسم نہیں ہے تجلیاں نازل ہونی یہ وجہ تو اسی ہوائی جہاز بھی بیٹھے ہونے ہو تو قبلہ تک قدائی تھلے لیکن اس سے باوجود اسی منہ اپنے سدھے ہی کریں کوئی پٹھے لیٹ کے تو نماز نہ پڑھنے کہ وہ جڑی آسمانہ تو گھن کے بیت اللہ نی زمین تک جڑی اللہ نی تجلی آنی پئی
او تجلی مسلمانوں کی عبادت اور قبلہ گاہ ہے. اس تو اللہ نہ کرے علماء لکھا اگر کدائیں بیت اللہ زمین تے نہ رہے یہ پکا بن کر گر ونجے یا کہیں حادثے نہ شکار ہو ونجے تو فرمایا تمی کعبہ اور قبلہ وہ جا ہی راسی. یہ جڑا کالے غلاف والا کوٹھا یہ نہیں کہ عمارت موجود ہے تو قبلہ موجود ہے، یہ ڈھہ گیا تو قبلہ بھی ختم ہو گیا. اللہ نہ کرے اگر یہ نہ بھی رہے تو تمی منہ دی کر کے نماز پڑھنی پوسی، کیونکہ وہ جڑی تجلی اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ تعالیٰ اس جائی تے نازل کی تھی، ای جا مقدس ہو گئے. تو حضرت اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء علیہ السلام اس قبلے کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھوائی. بنی اسرائیل نہ قبلہ بیت المقدس رہا، لیکن ایک گل علماء بڑے مزے نہیں لکھی، اگر تو سمجھ آ گئی تو ایمان تازہ ہو سی کہ جڑی اصل تجلی گاہ ہے، کیونکہ مرکز کائنات نے ہر دائرے نہ مرکز ایک ہونا. کوئی دائرہ لاؤ نا تسی تو وہ کدائیوں دائرہ جتوں شروع ہونا پیا اتھی مڑ کے آن کے وہ دائرہ ختم ہو سی. تو دائرے نہ مرکز پوری کائنات ایک بن سکنا، کئی دائرے نے مرکز دو نہیں بن سکنے. تو ای پوری کائنات بھی ایک دائرہ، اس نے مرکز تاوے بیت اللہ، زمین اتھو شروع ہوئی. پہلی تجلی اللہ تعالیٰ نے اتھے پئی. حضرت آدم اور فرشتے سب تو پہلا جڑا گھر تعمیر کیتا وہ بیت اللہ. بیت اللہ نے عظمت اصلی اور ذاتی، کیونکہ پہلی تجلی گاہ ہوئے. بیت المقدس بھی اللہ تعالیٰ نے تجلی گاہ ہوئے، لیکن علماء لکھا کہ ای اس تجلی نہ عکس ہے جیڑی تجلی بیت اللہ علی جائی تے پئی. تو اصل تجلی گاہ تو ہوئے جیسا اللہ اپنے نبی نے امت نہ قبلہ بڑھایا. بیت اللہ یہ قبلہ نہیں بڑھایا گیا. بیت المقدس تو افضل ہے، اور افضل اسی وجہ تو کہ وہ اس کائنات نے پہلی تجلی اللہ تعالیٰ اتھے پائی. ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر اس دنیا تے جڑا عبادت واسطے بڑھایا گیا وہ بیت اللہ. تو اس کی افضلیت اپنی ذاتی، اس کی وجہ تو اللہ اس القدس بھی اور بیت المقدس بھی ایک فضیلت عطا کی تھی، اور اس تے بھی اللہ اپنی تجلی نہ عکس پایا. اور اس تجلی یہ وجہ میں مزید سمجھانا تو سمجھ آسی. اصلی تجلی اور تجلی نہ عکس بیت المقدس کدی بھی افعال حج اور عمرہ نہ مرکز نہیں بنے. بیت المقدس مسجد اقصی یہ پچھلے انبیاء نہ قبلہ، لیکن اس مسجد نہ کدی طواف نہیں ہویا، کدی اتھے عمرے نہیں ہوئے، کدی اتھے حج نہیں ہویا. انبیاء بھی حج کیتے ہیں تو بیت اللہ وچ ون کے کیتے، چونکہ حج اور عمرہ وڈی عبادت ہے. تو اللہ قبلہ گاہ نماز نے وقت اپنا منہ بیت المقدس کی طرف کرو، یہ اللہ تعالیٰ امتیاز اور خصوصیت دیتی بیت المقدس. لیکن عبادت وچ منہ بھی کہیں قبلے نہیں کرو، بات اتنے طواف بھی کرو، اتنے عمرے اور حج بھی کرو، تو یہ اعزاز اللہ صرف بیت اللہ دیتا. تو اس کو جڑی اوینا افضلیت وہ اس سے ذاتی. خیر میں یہ موضوع نہیں، میں بیت المقدس سے حوالے نہ دو چار گلہ عرض کرنا چاہنا کہ بیت اللہ اس بیت المقدس سیڈا قبلہ اول ہے. تو قبلہ بن وینا کئی عمارت نہ کئی جگہ نہ، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فضیلت کائنات صرف دو جائیاں عطا کی تھی، ایک مکہ مکرمہ بیت اللہ اور ایک بیت المقدس مسجد اقصی. اللہ تعالیٰ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لینا حکم دیتا. پہلے زمانے نے انبیاء اور 16-17 مہینہ تک یعنی تقریباً 1.5 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور مسلمان صحابہ اکرام سارے جتنے حضرات ہیں ان بھی 1.5 سال تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے رہن. تو اس سے قبلہ اول بھی ہوئے، اساں یہ فضیلت بھی حاصل ہے. آج بھی وہ اللہ نے تجلی گاہ ہوئے، تجلی گاہ منسوخ نہیں ہوئی.
کہ اللہ تعالیٰ اپنی تجلی اٹھا دیتی، صرف اللہ عبادت واسطے رخ پھیر دیتے ان ساری کائنات نے کہ اگر کہیں عبادت کرنی تو وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے. لیکن کئی جگہ نہ اللہ نے تجلی نہ مرکز بنوائی نہ اللہ نے عطایا اور عنایت خاص نہ نقطہ بنوائی نہ، یہ بھی اس واسطے بہت بڑا اعزاز ہے. تو یہ جڑا اللہ تعالیٰ نے تجلی گاہ ہے یہ مسلمانوں واسطے قابل احترام، قابل تعظیم، قابل عظمت ہے. ایک تو یہ وجہ کہ اسا مسلمانوں کی محبت ہے الاقصی نال، بیت المقدس نال اور اس علاقے نال. دوئی وجہ یہ ہے کہ پوری کائنات جملہ یاد رکھے، پوری کائنات قرآن مجید جتنے انبیاء نہ ذکر ہے سب تو زیادہ انبیاء اس ارض فلسطین آئے. ای جگہ انبیاء نہ مرکز رہی، انبیاء نہ مسکن رہی. انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات اس سرزمین تے، اور یہ فلسطین لی سرزمین جڑا ہن فلسطین ہے ای مراد نہیں، اردن، دمشق، یہ پورا شام جڑا ہے یہ سارا ارض فلسطین ہے. تو جڑے فضائل دمشق نے، جڑے فضائل شام نے اور ای فلسطین نے، یہ پوری سرزمین ایک سرزمین ہے. آج ملک تقسیم ہو گئے اور الگ الگ نہ آ گئے، نہیں تو ارض مقدس انہیں سارے ملکاں آکھا ہیں. اردن نے سارے شہر، فلسطین نے سارے علاقے اور شام نے سارے علاقے، ان سب ارض مقدس ہیں. تو ای انبیاء نہ مسکن رہی، اور جس جائی تے ایک نبی بھی گزر ونجے او جگہ بھی قابل احترام ہوئے نہیں. جتھے سینکڑا انبیاء گزرے ہون او جگہ کتنی بابرکت ہو. اس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دو فضیلتیں ہو گئی ہیں، ایک قبلہ اول، ایک ہی جگہ انبیاء نہ مسکن، مرکز، علاقہ، انبیاء نی بعثت گاہ. اور یہ وجہ کی علاقہ اتنا بابرکت ہے کہ اللہ تعالیٰ جڑوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے کھڑا، تو معراج تے کھڑا لگا اللہ تعالیٰ پہلے بیت المقدس سے چاندہ. اور میں آگے عرض کرنا، لیکن اس ایک جملہ تھے میں عرض کرنا چاہنا کہ اللہ تعالیٰ واقع معراج بیان کرن لگے بھی جڑے جملے فرمائے کہ اسا تسا مسجد حرام تو مسجد اقصی تک کھڑا. اور یہ کیڑی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، جس نے سارے ارد گرد اور جس نے تمام علاقیاں اسا بابرکت بڑھایا. ابرو ذرا، بارکنا حولہ، جس نے آس پاس نہ سارا علاقہ بھی بابرکت ہے. وہاں سبحان اللہ تو بڑھنی نا، اگر علاقہ آس پاس نہ بابرکت ہے تو وہ خود مرکز کتنا بابرکت ہو. جس وچ حضور آندا گیا، جتھے آپ کھڑا کیتا گیا، یہ اس طرح ایک الگ اعزاز ہے. تو بارکنا حولہ، اسا اس پورے علاقے وچ اپنی نشانیاں پھیلائیاں ہوئیاں، برکتاں پھیلائیاں ہوئیاں. اور تسی حیران ہو سو، ایک سورت اسی نماز وچ اکثر پڑھنے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. عام طور تے اسی اس ترجمہ کرنے ہیں کہ تین نی قسم، انجیر نی قسم، زیتون نی قسم، طور سینین، طور پہاڑ نی قسم، وہذا البلد الامین، اور مکہ مکرمہ نی قسم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جڑے قرآن نے سب تو بڑے مفسرن، ان فرمینے کہ التین، انجیر تو مراد ملک شام. توجہ کرے ذرا، انجیر، التین تو مراد ملک شام، اور زیتون تو مراد ارض فلسطین، اور طور سینین تو مراد پہاڑ طور اور مکہ مکرمہ. اللہ چار جگہ نی قسم کھادی، شام نی، فلسطین نی، طور سینین نی، اور بلد حرام مکہ مکرمہ نی. تو حضرت ابن عباس فرمائیں کہ تین اور زیتون تو مراد ان پھل نہیں کہ اللہ پھل نہیں قسم کھاون، پھل تک کوئی شے نہیں ہونی، اس کی کیڑی فضیلت ہے، پھل نہ قسم نہیں کھا دی. فرمایا اس علاقے وچ ان پھلاں دی کثرت ہے
تو انہوں نے اشارہ کیتا نے انہوں شہرانی طرف. اور قاری طیب صاحب رحمہ اللہ ساڑھے دارالعلوم دیوبند نے محتمم انہاں مقامات مقدسہ تے اتنی موٹی کتاب لکھی بندہ سر ناپ کے بہ وینا جڑ وہ کتاب پڑھنا. انہاں ترے دنیا تے سب تو مقدس ترین مقامات جڑے اللہ بنائے ان ترے مقامات ہیں: بیت اللہ، ہجرت گاہ رسول مدینہ طیبہ اور ارض فلسطین. ان ترے علاقے ان کائنات انہاں تو نہ کوئی خوبصورت علاقہ، نہ کوئی پاکیزہ علاقہ، نہ اس تو زیادہ بابرکت علاقہ. تو جس علاقے نے قسمہ میڑا رب کھائے وہ کئی یہودی اور کافر نہ مقدس شہر نہیں ہو سکنا. وہ عالم اسلام واسطے مقدس شہر ہے کہ جس نے خدا جس شہر نے قسمہ کھائے اس نے عظمت بیان کرے. تو القدس انہیں شہرہ وچوں جس شہر نے میرے رب قرآن قسم کھاتی. تو یہ بھی ایسا عظمت حاصل ہے. بات اس تو بھی اگے آؤ اللہ تعالیٰ اس شہر جیڑا عظمت اور احترام دیتا کہ ای شہر دنیا تے ترے مقام کائنات سب تو مقدس مقام ہیں. ان تریاں مقامات نے اندر مدینہ منورہ تو ہو گیا میرے نبی نے دار الحجرت. حضور آن کے وہ شہر بابرکت بڑھایا. مدینے نے جتنی عظمت ہے حضور تو علاوہ کئی نہیں وجہ تو نہیں. آپ نہ مدینے آ وینا ہجرت گاہ بڑھا گئنا مدینے ٹھہر وینا ساری عظمت مدینے میرے نبی نے وجہ تو حاصل. اس تو بعد پہلا نمبر بیت اللہ اور مکہ مکرمہ اور بیت المقدس. اس بیت المقدس نے اعزاز نہیں ایک وجہ علماء بھی لکھی کہ انبیاء نہ مرکز تے رہی اللہ ابو الانبیاء جڑے تمام انبیاء نے والدن ہزارہ نبی جنہوں نے اولاد چو آئیں اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہوں نے اولاد وچوں. فلسطین حضرت ابراہیم نے ہجرت گاہ ہے. حضرت ابراہیم فلسطین نے نہیں بابل شہر نے عراق بابل نے اندر مبعوث ہوئے اور وہی عراق نہ دار الحکومت ہے اس وقت. اتو حضرت ابراہیم ہجرت کر کے فلسطین آئے. تو یہ فلسطین کا علاقہ آج بھی قریۃ الخلیل اس بستی کا نام ہے جتھے آن کے حضرت ابراہیم سکونت اختیار کی تھی اور جتھے یہ موحد اعظم پوری کائنات ابراہیم تو بڑا کوئی توحید پرست نہیں کوئی موحد نہیں. اللہ اس شہر حضرت ابراہیم دار الحجرت بنایا. تو فلسطین ایک اعزاز ہی بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم حکم دیتا کہ عراق تو ہجرت کر کے تسی فلسطین نہیں لگے وجہ اور حضرت کی قبر بھی اتھی ہوئے. آج بھی قریۃ الخلیل حضرت ابراہیم حضرت اسحاق حضرت یوسف علیہم الصلاۃ و تسلیمات ان تریاں حضرات ریاں قبراں آج بھی قریۃ الخلیل نے اندر مسجد نے اندر موجود ہیں. اور علماء لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد انبیاء نیاں قبراں وچوں اگر کہیں نہیں یقینی قبر دنیا تے موجود ہے تو وہ حضرت ابراہیم نہیں قبر. باقی دنیا تے مشہور ہون فلانے جائے تے فلانے نبی نہیں قبر ہے فلانے جائے تے فلانے لیکن ان سب غیر مستند روایات ہیں انہوں نے کوئی حقیقت نہیں. حضرت ابراہیم نہیں قبر مستند روایات اگر کئی نبی نہیں قبر محفوظ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد تو فرمایا وہ ان قبران ترے جڑیاں بیت المقدس سے قریب قریۃ الخلیل نے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قبر. ہجرت گاہ بھی ہوئے آج بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اتھے آرام فرماون. اور مزے گل یہ ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ جملہ نقل کیتا فرمانے فلسطین اسرائیلی آ گئے یہودی آباد ہو گئے ہر شہر سینکڑا سکولن دسیوں سکولن بیسیوں سکولن یہودیاں نے اور انہوں نے عیسائیت نے او تعلیم ہونی پئی یہودیت نہیں عیسائیت نہیں. فرمانے حضرت ابراہیم نہیں بستی انہوں نے قبضے وچ ہونے نے باوجود بھی اللہ آج بھی اس نے اندر کوئی ایک یہودیاں اور عیسائیاں نہ مرکز ہے نہ عبادت گاہ ہے. قریۃ الخلیل آج بھی اس نے مسجد وچوں اور اس نے محرابہ وچوں خدا نہیں توحید نے نعرے بلند ہونے اس پوری بستیاں
اللہ آج بھی توحید گاہ بنایا ہوا وہ حضرت ابراہیم نے بستی تو فلسطین یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑے ہجرت کر کے حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ انہاں دوہاں گن کے بیت المقدس سے چاند کے اسی نے پڑوس اپنی زندگی گزاری اور آخر تک اتھی رہن اتھی اپنی محنت کی تھی نال ہی پرے بستیاں ہیں حضرت لوط علیہ السلام نے پرے حضرت شعیب علیہ السلام پورا علاقہ اللہ تعالیٰ انبیاء نے اس مرکز بنا کے اس جگہ کی تقدیس اور عظمت نے مسلمانہ حکم دیتا کہ اپنی وراثت سنبھالو اپنی میراث کی حفاظت کرو اور کوئی مقدس جگہ اللہ تعالیٰ جڑی اساں عطا کی تھی اس کا تحفظ کرنا بھی مہنگی اور تسانی ذمہ داری اور اسی اور کوئی تحفظ نہ کر سکنے تو اسی آواز تو اٹھا سکنے ہیں اسی انہوں نے حمایت تو کر سکنے ہیں اسی سوشل میڈیا تے بجائے گندیاں پوسٹیں شیئر کرنے لیں انہیں شہیدہ اور غازیاں نے متعلق ایک جملہ تو ابھر سکنے ہیں جڑے اس سرزمین نے تحفظ اور دفاع واسطے کئی نسلہ ذبح کرا چکے ہیں شہادتہ قبول کرنے پہن جنہوں نے عورتیں راتی سونیاں تا اپنی اولاد اور اپنے خامدہ سمیت سونیاں صبح اٹھنیاں تا بیوہ ہونیاں انہوں نے بچے یتیم ہونے لیکن عرض ہے 1967 تو گھن کے آج تک ان تمام مسلمانوں کی طرفوں فرض کفایہ ادا کرنے پہن تا مسلمان کم از کم انہوں نے حمایت دعا بھی کر سکنے ہیں آواز اٹھا سکنے ہیں محبت نہ ثبوت دے سکنے ہیں اس تو آج ضرورت ہے فلسطین نال وفا کرنے نہیں پیار کرنے نہیں محبت کرنے نہیں کہ یہ اصل مرکز تا سیڈا بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے متعلق قرآن مجید جتنی آیات ہیں ان ساری آیتیں اسی علاقے نے متعلق حضرت مریم نے متعلق جتنی آیات قرآن مجید نے اندر ہیں اور قرآن کتنے خوبصورت انداز پہ آخنا وذکر فی الکتاب مریم کدی کدی جڑے مریم نے ذکر بھی پڑھا کرو اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ پورا رکو حضرت مریم کواری عورت چو اللہ تعالیٰ بیٹھا پیدا پہ کرنے اور پیدا کرنے تو پہلے خوشخبری دینے پہن کہ اسی تساں بیٹھا دے ساں اور اللہ تعالیٰ تساں اولاد دیون لگے اور بات اللہ ہوتے حکم دیتا کہ اس چو نکل کے تھوڑا جائے گہرے لگی وین اور کھجور نے ایک درخت نے تھلے بو اور جس وقت تو ضرورت ہوئے نا تو اس وقت تو اس کھجورہ نے درخت تھوڑی جی حرکت دے تو کھجورہ ڈھے پوسن علماء لکھا کھجورہ نہ موسم کوئی نہیں کہ اگر عیسائیاں نی گل من گنا 2 منٹ واسطے عیسائیاں نی تاریخ ہی من گنا کہ 5 دسمبر ہی حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہے اگر 5 دسمبر حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئے تو دسمبر نی سخت سردی نے مہینے میں تو کھجورہ کوئی نہیں ہونی کیوں جی کھجور تو گرمیاں نہ پھالے سردیاں وچ اور دسمبر وچ کھجور کتھوں آئی میرا رب پیانا حزی الیک بجذع النخلہ تو ساقط علیک رطبا جنیہ اے مریم اس سکے ہوئے درخت ہیں ذرا گھلا اشارہ کر تے بعد وے کتو توڑے تے تازہ تازہ کھجورہ ڈھاسن تھلے پانی نہ چشمہ ابڑ آیا فکلی وشربی وقرری عینا کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈیا کر اور اس مقام تھے اگر تو کوئی انسان نظر آونگے تو اسا آکھ میں نے کو نہ پوچھی جاکت کتھو آیا اس جاکتے کو پوچھو کی کتھو آیا میں یہ واقعہ بیان نہیں کرنا میں صرف یہ عرض کرنا چاہنا کہ ان کھجورہ ان پانی نے چشمے ای مولد عیسیٰ حضرت عیسیٰ نے جائے ولادت متبرک اور پاک جگہ اور ان ساری آیتاں اور یہ قرآن نے سارے منظر جڑے قرآن بیان کی تھے اسی سرزمین نہ متعلق اگر اس سرزمین تو اسی دستبردار ہو وجہ تو اسی اپنی تاریخ تو دستبردار ہو وجہ اپنی قرآن نے عظمت تو دستبردار ہو وجہ قرآن مجید حضرت مریم نہ بات اس تو بھی پیچھے 3 سپارے اگر لگیا ہو تو حضرت مریم نے خود ولادت وہ بھی اسی علاقے نہیں اسی بیت المقدس نہیں اسی فلسطین نہیں اور قرآن مجید اساں بھی اتنے نقل کی تھا کہ انہوں نے والدہ کی کوئی منت منی بات اللہ انہاں بیٹے نے بجائے بیٹی دے دیتی انہاں کہیں تو بیٹی پیدا ہو گئی
اللہ کہ جڑی دھی دیتی لکھا پترہ تے بھاری ہو سی. ہاں جی خدا نے شکر ادا کر اسا تو بہت بڑی بیٹی دیتی. اس مریم پاک خاتون نہ تذکرے وات ایہو جگہ فلسطین جتے حضرت زکریا علیہ السلام نہ محراب ہے جتے ان کھڑو کے عبادت کریں. محراب آخر کمرے ہیں. حضرت ایک کمرے حضرت مریم ایک کمرے حضرت زکریا اور اللہ تعالیٰ نے عبادت ہونی پئی. اور اس عبادت اور محراب گاہ وچ سجدہ گاہ وچ اللہ نے پیغمبر نہیں سجدہ گاہ عبادت گاہ او بھی فلسطین نے اندر بیت المقدس نے اندر اسی مسجد اقصی نے اندر ان کمرے بھی موجود ہیں جنہ کمرے میں حضرت زکریا کھڑے ہو کے اپنے رب نے عبادت کی تھی. تو ای نسبت حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ ای بھی قرآن مجید بیان کی تھی کہ اس واقعے نہ تعلق بھی ارض فلسطین نالے بیت المقدس نالے ان عظمتہ اور ان برکتہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید نقل کر کے مسلمانہ سنائیاں کہ تسنے شہرن تسنے علاقن تسنے انبیاءنا مسکن اور تسنے انبیاءنا علاقہ رہا. اور وقت حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام انہوں نے کتنے واقعات ہیں جڑے بیت المقدس نہ متعلق ہیں. مسجد اقصی کی پہلی تعمیر پختہ جڑی تعمیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کروائی حضرت سلیمان علیہ السلام جنات نے ذریعے. اور عجیب گل یہ جس وقت تعمیر ہونی پئی گئی حضرت سلیمان کی موت بھی مسجد اقصی کی تعمیر نے دوران ہوئی. جنات علاوہ شیشے نے کمرہ بنایا اور جنہ کوئی بنوایا کہ خوبصورت شیشے نہ اتنے کمرہ بنا دو. اور حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی تے ٹیک لا کے کھڑے ہو گئے عبادت واسطے. اور جنات تک کہنے پہن کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے پہن اور لمبی نماز حضرت کھڑے اکھیاں کھلیاں جنات آ رہے سڑ دیں پہ ویکھ لیں. اللہ پہنے لما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہی الا دابت الارض تاکل من ساعتا فلما خراب تبینت الجن اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. لوگ آ رہے ہیں جنہ غیب پتہ جن ساری کائنات ریاں گلاں جان لیں. اللہ پہنے نہ موئلہ سر پتہ ان کون کھڑوتے وینتے نہ نہیں پتہ کہ حضرت سلیمان دنیا تو رخصت ہو گئے. شیشے نے کمرے حضرت سلیمان کھڑے ہو کے اپنی عبادت اور جنات بیت المقدس سے تعمیر کرانے پہن. مسجد اقصی نے پتھر ڈھو ڈھو کے تعمیر خوبصورت بڑی. ادو حضرت سلیمان نے لاٹھیاں اللہ حکم دیتا کہ سیخ لگ گئی لاٹھی کمزور ہو گئی وہ لاٹھی ترٹی. حضرت سلیمان زمین تے آئے تو اس وقت جنات پتہ لگا اور انہاں کہ مارے گئے اتنے عرصے تو تھکنے پہ ہیں تے مرنے پہ ہیں کم لگے پہ ہیں پتہ نہیں ان تقدر نے فوت ہو گئے. اگر اساں پتہ ہوا اسی غیب جاننے ہوا تو ما لبثوا فی العذاب المہین. اتنے دردناک مزدوریاں تے اتنی مشقتیں اسی برداشت نہ کرا لیکن اساں تو پتہ نہیں لگا. یہ حضرت سلیمان نہ دنیا تو وینا اور بعد سلیمان علیہ السلام نے مسجد تعمیر کرنا. ای بھی یہ مسجد اقصی جیسا اللہ تعالیٰ یہ اعزاز عطا کیتا کہ اس کی تعمیر اور ترقی اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہتھیں چو تو اسا یہ اعزاز بھی حاصل ہے. باقی قرآن مجید اور بھی واقعات اور چونکہ وقت نہیں حضرت داؤد نے دور جڑے بادشاہ ہے حضرت طالوت اور جالوت نہ آپس سے جنگ کرنا دوئے سپارے نہ جڑا آخری 1.5 رکوع ہے اس 1.5 رکوع وچ اللہ جڑے واقعات بیان کیتے جالوت اور طالوت نے جنگ بیان کی تھی اپنی مدد اور نصرت نے نزول بیان کی تھا کہ میں انہوں نے اپنی مدد اتاری. طالوت اور جالوت نے جنگ حضرت داؤد جالوت بادشاہ قتل کیتا اور قتل کرنے تو بعد طالوت اپنی بیٹی حضرت داؤد دیتی بعد میں کی کن مدد کی تھی اللہ 1.5 رکوع سوے رکوع ان واقعات بیان کیتا. ای 2 رکوع بھی اس عرض فلسطین نے متعلق اللہ قرآن مجید نازل کیتا. تو سڈا قرآن بھرا پیا بات اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی چاہو اور اگر مد آوے تو ہمارا جواب دے حضور نے ملاقات واسطے انبیاء نال جڑی ملاقات طے ہے
اس ملاقات واسطے اگر میرے رب کوئی جگہ منتخب کی تھی تو وہ بھی مسجد اقصی منتخب کی. اسی تو اندازہ لا گے لو کہ اس جائی نے کتنی عظمت کتنا احترام ہے کہ اللہ اپنے انبیاء کی ملاقات اپنے پیغمبر نہ کروانے واسطے جیڑی جگہ متعین اور منتخب فرمائی بیت المقدس وعدہ گدا عالم ارواح وچ کہ اگر میرے نبی نہ ملاقات ہوئے تو اس نہ تو سب مدد کرنی ایمان آننا تعاون کرنا اور اس مدد اور نصرت واسطے جیڑا وقت بڑھایا گیا اور وقت نہیں تعین کی تھی گئی تمام انبیاء اسی مسجد اقصی نے اندر جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑنا معراج تے آیا لیکن مکہ تو پہلے اتھوں نہ سفر کروایا کہ ای انبیاء نہ قبلہ اول ہے اور اس قبلے وچ جڑا کائنات نہ سب تو پہلا قبلہ اس نے امام تے خطیب ابھی آمنا چاہیے نا ایک نماز وہ اتھی بھی پڑھا گنن اور انبیاء انہوں نے پیچھے نماز پڑھن تاکہ سارے انبیاء بھی پتہ لگ وجے کہ دنیا تے ایک نبی ہے جب بھی آیا جڑا دوہاں قبلہ نہ امام ہے اور حضور نے جڑیاں نبوت ریاں نشانیاں انہاں نشانیاں وچ ایک نشانی ای بھی لکھی ہوئی کہ نبی القبلتین وہ جڑا آخری نبی ہو سی اساں یہ اعزاز حاصل ہو سی کہ وہ دوہاں قبلہ نہ امام ہو سی. مکہ بھی اس نے عبادت گاہ ہو سی اور فلسطین بھی اس نے عبادت گاہ ہو سی. 1.5 سال تک حضور بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نمازہ پڑھیاں صحابہ اکرام پڑھائیاں وقت بیت المقدس سے اندر آن کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام امامت کرائی اور اسی مسجد اقصی نے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھاونے تو بعد انبیاء کھڑے ہو کے خطبے دیتے. حضرت ابراہیم خطبہ دیتا, حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ دیتا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت داؤد, حضرت سلیمان, انبیاء حضور نے سامنے خطبے ارشاد فرمائے. اور وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت والا خطبہ اور اللہ تعالیٰ نے جڑے انعامات ہوئے ہوئے اسی مسجد اقصی نے اندر کھڑے ہو کر حضور خطبہ دیتے. تو اس مسجد انبیاء نالے خاص نسبت خاص مناسبت انہوں نے مولد انہوں نے مسکن انہوں نے عبادت گاہ اور سڈے واسطے تو سب تو بڑے مزے کی گل ہی وینا کہ سڈے نبی اسی مسجد کھڑے ہو کے انبیاء نماز پڑھائے. ہاں جی سڈے پیغمبر اس مسجد اللہ انتخاب کیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھاونے واسطے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے الگ تاریخ ہے اور اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ ہی حکم دیتا ہے کہ تسی مصر آبا و اجداد نہ مسکن تھیا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیدائش مصر اللہ حکم دیتا کہ ونجو اور سڑے آج کل جڑا درس قرآن ہونا اسے جو آیت آنی پئی یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم. اللہ بنی اسرائیل حکم دیتا کہ ونجو اور اس ارض مقدسہ وی داخل ہو ونجو جس نے اللہ تو سنا وعدہ کیتا کہ اسی تو ساں او زمین واپس کر ساں. تو حضرت موسیٰ بھی بیت المقدس نال اور اس ارض مقدس نال نسبت وقت بنی اسرائیل حضرت موسیٰ نے وفات تو بعد آن کے اے شہر فتح بھی کیتا اور اللہ تعالیٰ اتھے بنی اسرائیل ای ملک واپس دیتا اور اتھے انہاں اللہ نے عبادت اور وحدانیت رے جھنڈے گاڑے. تو ای نسبت بھی بیت اللہ حاصل. اور اگلا جملہ بھی سنے 22 لاکھ مربع میل حضرت عمر زمین نہ فتح کیتا. جتنی زمین حضرت عمر فتح کی تھی یہ اسلام کی اساس اور بنیاد ہے. سب تو زیادہ اللہ تعالیٰ جڑا علاقے حضرت عمر کو فتح کروائے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اعزاز ہے کہ اللہ انہاں اپنی لاٹھی اپنی جماعت اپنا کنبہ اور اپنی فوج قرار دیتا اولئک حزب اللہ کہ اسی اپنی فوج نے ذریعے ان علاقے اور ان سرزمینہ فتح کر سیاں جڑے علاقے اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہتھوں فتح کیتے. لیکن سوچنے نہ مقام ہی کہ کوئی علاقہ فتح کرنے واسطے حضرت عمر خود تشریف گن کے نہیں گئے. اسی بیت المقدس کی فتح نے موقع تے حضرت عمر خود مدینے تو چل کے شام آئے اور یہ صحابہ درخواست کی تھی
کہ حضرت بیت المقدس مرکزی جگہ، بیت المقدس قبلہ اول ہے، بیت المقدس اس کائنات میں محترم ترین مقام ہے، اس تے تسا آپ وہنا چاہیے، کہیں ہوریاں نہیں وہنا چاہیے۔ حضرت عمر بنفس نفیس مکہ مدینہ منورہ تو روانہ ہوئے، بیت المقدس سے چاہے، اور بیت المقدس سے عیسائیاں اس وقت ہی شرط رکھی کہ امیر المومنین اگر آون تو اسی جنگ کیتے بغیر بھی شاید اس لیے چابیاں تو سنے حوالے کر دے۔ وہاں حضرت عمر آئے اور بغیر لڑائی اور بغیر جنگ تو اللہ تعالیٰ مسلمانہ بیت المقدس دیتا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبضہ کیتا، اتھے صفائی کروائی، انہوں نے شرک نے جتنے نشانات ہیں انہیں ختم کر کے پہلی اذان حضرت بلال کو دیوائی کہ بلال مکے میں پہلا مؤذن تو، مدینے نہ پہلا مؤذن تو، تے بیت المقدس پہلی بانگ دے چھوڑ تاکہ قیامت تک اس لیے اذانہ بھی توڑے کھاتے میں لکھے۔ آج بھی اذانہ ہونی بیان، آج بھی اذان اتھے بھی بلال ہی پہلی اذان دیتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے فتح واسطے خود تشریف گھن کے آئے اور اتھے ٹھہرے اور اتھے تمام مذاکرات کیتے۔ تو یہ علاقہ اور یہ جگہ اتنی متبرک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسا فتح کر کے مسلمانوں نے حوالے کیتا، اور بات ایک طویل عرصے تک یہ مسلمانوں نے زیر کنٹرول رہی۔ بات تھوڑے عرصے واسطے اس کے بعد کفار اور یہود و نصارہ نہ قبضہ ہویا، تو بعد اسلام نے یہ بھی معجزہ یاد رکھے۔ آگے مجھے ترسان دسی وجہ جس جاڑے حضور نے معراج ہوئی نا، اس جاڑے تاریخ ہے 27 رجب، اور جس جاڑے بعد صلاح الدین ایوبی بیت المقدس فتح کیتا، اس دن بھی جمعہ نہ دن اور 27 رجب ہے کہ بھائی یہ اس دن نے جس جاڑے حضور اتھے نماز پڑھائی ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی عیسائیوں کو قبلہ گھن کے دوبارہ مسلمانوں نے قبضے چی آیا، اور اس تو گھن کے 1967 تک وقت اتنے طویل عرصے تک بیت المقدس مکمل مسلمانوں نے کنٹرول رہا، اور ہن بھی 1967 تو بعد بھی جڑی مسجد قدس ہے اور جیسے مسجد اقصی اتنے نمازاں آزانہ الحمدللہ آج بھی مسلمانہ کوڑن، لیکن چونکہ بہت بڑا علاقہ اسی وچ یہودیاں نے بھی عبادت گاہ ہے اسی وچ، اور تسی حیران ہو سو کہ یہودیاں نا قبلہ بھی مسجد اقصی وچ ہی ہوئے، عیسائیاں نا قبلہ بھی ادھی ہوئے، لیکن انہاں دوہاں نا قبلہ ایک نہیں، ایک ہی نہیں۔ اگر ہی دیوار ہے نا قبلہ، ان اس دیوار والے پلے منہ کر کے نماز پڑھنے عبادت کرنے، اور وہ دیوار جڑی انہوں نے عیسائیاں نے قبلہ ان ادھے منہ کر کے نماز پڑھنے اپنی عبادت کرنے، تو دوہاں نا قبلہ اور ایک زمانے میں مسلمانوں نے قبلہ بھی رہا، تو اساں تریاں وڈیاں قوماں نا قبلہ بننے نا اعزاز حاصل ہے۔ ہن اللہ تعالیٰ اتھے جڑی نمازاں ہونیاں پیان وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازاں ہونیاں پیان، لیکن یہود نا قبلہ بھی وہی ہوئے، عیسائیاں نا قبلہ بھی وہی ہوئے، ایک ہی نہیں غربی دیوار ہے ایک ہی نہیں شرقی دیوار ہے، تو ان اپنی وہ علاقہ انہاں کولے، اور جڑی مسجد ہے اسے آزان اور نماز مسلمان پڑھنے پین۔ تو میرے محترم یہ 2-4-5 گلاں میں عرض کیتیاں جڑیاں فلسطین نے عظمت اور فضیلت نے حوالے نال، انہاں تو ایک ایک گلاں تے ادھا پونا گھنٹہ الحمدللہ بیان ہو سکنا، قرآن مجید جڑے واقعات بیان کیتے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہنے ہوں کہ سڈی وہ تاریخ ہے، سڈا وہ مرکز ہے، سڈا وہ تجلی گاہ ہے، وہ ایمان نہ مرکز ہے۔ جس طرح مکے اور مدینے میں مرنے والے واسطے فضیلت آئی، انہیں گڑ مسجد اقصی نے آس پاس مرنے والے واسطے بھی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت بیان کی تھی۔ اس تو اساں مسلمانہ اپنے فلسطینی بھائیوں واسطے دعا بھی کرنی چاہیے۔ سوشل میڈیا بہترین ہتھیار ہے، جتنے حضرات بیٹھے ہو انہوں نے حق کوئی نہ کوئی پوسٹ بڑھا دیو، شیئر کر دیو، جملہ لکھ دیو، تاکہ دنیا تے انہوں نے اس جہاد اسی کوئی اور حصہ نہ پا سکنے تو یہ حصہ تو پا سکنے۔ اتنا تو کر گی سو کوئی ڈھلے ڈھلے انشاءاللہ حمایت کرنی بھی ہے وہ یا کوئی نہیں ہوئے؟ اچھا ماشاءاللہ یہ حمایت بھی کرنی، جڑے نیک لوگ بیٹھے ہو جی انہوں واسطے دعائیں بھی منگنیاں، اللہ تعالیٰ انہوں نے اس آزمائش ختم فرمائے،
عالم اسلام میں جتھے جتھے بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے مدد فرمائی۔